بیٹے کو جنم دینے کے لیے یہ عورت پورے 9 مہینے تک کھجور کھاتی رہی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو ڈاکٹروں کی چیخ نکل گئی۔ اسپتال کی ایک سچی کہانی۔ آج میں بہت پریشان تھی۔ دنیا میں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے پچھلے دکھوں کو یاد کر رہی تھی اور اب بھی میں بہت دکھی تھی۔ خدا نے شاید کئی لوگوں کو دکھ سہنے کے لیے ہی بنایا ہوتا ہے۔ رات کا ٹائم تھا۔ میں اپنی بیٹی کو سلا کر ابھی فری ہوئی تھی۔ آج میں ان کو اچھا کھانا بھی نہیں کھلا پائی تھی۔ ان کا پیٹ خالی تھا، اس لیے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی جب دروازے پر کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ سوچا کہ اس وقت کون آ گیا، لیکن جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ سامنے تو میرا شوہر کھڑا تھا، لیکن ہم ساتھ نہیں رہتے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا لینے آئے ہو یہاں پر؟ ابھی میرا سوال پورا بھی نہیں ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جس کو اس نے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے، اور چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں آنسو۔ ایسی شکل بنا رکھی تھی۔ میں نے آج تک اس کی شکل ایسی نہیں دیکھی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ دنیا بھر کے جذبات اس آدمی کے اندر آ گئے ہوں، جبکہ وہ ہمیشہ میرے لیے سردرد ہی رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہے، تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ ہل رہی تھی۔ اس نے وہ چیز میرے آگے کر دی اور کہا، کیا تمہارا دل اتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، کیا مطلب ہے؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے کہا کہ مجھے تم سے ایک امید ہے، کیا تم پوری کر دو گی؟ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ اس نے جب اس چیز کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اب آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تھا تو میرا شوہر میرے سامنے نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی، کہاں غائب ہو گیا؟ پر دیکھا تو وہ نیچے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں اس کے پیروں میں گر گئی۔ یہ تھا کہانی کا نچوڑ۔ اب سنیے میری کہانی۔ میرا نام لائبہ ہے۔ جب میرے یہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر نے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ اٹھاتے ہی کہا، کاش کہ بیٹا پیدا ہو جاتا، کیونکہ یہ بیٹی بھی بہت سال کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو پہلے ہی سال میں کسی کو بھی بچے کی خوشخبری نہ سنا پائی تھی۔ میری ساس نے سارے رشتہ داروں میں یہ بات پھیلا دی کہ میں بانجھ ہوں۔ یہ بات میرے لیے بہت عجیب تھی اور میں بہت دکھی رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بھی یہی کہا کہ فی الحال تو آپ کی پریگنینسی کی کوئی امید نہیں لگ رہی۔ میری ساس پورا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی، میرے شوہر کو کہتی، اس عورت سے تجھے بچے نہیں پیدا ہونے والے، دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ ایسا نہیں تھا، میرا شوہر دوسری شادی کر رہا تھا کیونکہ وہ کرنا چاہتا تھا، اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ میری ساس ہمارے بچوں کی شکل دیکھے بنا ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس بات کا الزام بھی میرے شوہر نے مجھ پر ہی ٹھہرایا تھا۔ میں پورا دن گھر کے کام کرتی، تانے سنتی، برداشت کرتی، اللہ سے دعا کرتی کہ میری قسمت بدل دے۔ پھر ایک دن مجھے یہ خوشخبری مل گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے بعد میری زندگی کی ساری پریشانیاں ہی دور ہو جائیں گی۔ شادی کے 4 سال کے بعد مجھے اولاد مل رہی تھی۔ اگر بیٹی بھی ملتی تب بھی سب خوش تھے، کیونکہ 4 سال کے بعد اولاد ہو رہی تھی۔ لیکن میں بھول گئی تھی کہ یہ تو وہ زمانہ ہے جہاں عورت سے ہی ساری امیدیں لگائی جاتی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ وہ جلد سے جلد بچہ پیدا کرے، تو پہلا بیٹا ہی پیدا کرے، بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری بیٹی کو قبول کر لیا جائے گا، اور اس کے باپ نے جب اسے گود میں اٹھایا تو کہا کہ بیٹا ہو جاتا تو زیادہ اچھی بات تھی۔ اگلے ہی پل بیٹی مجھے واپس کر دی۔ میری بیٹی بہت رو رہی تھی۔ میرا شوہر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ میرا اور میری بچی کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا۔ میں نے کہا کہ بچی بڑی ہو رہی ہے، اس کے کھانے پینے کی کوئی چیز تو لے آؤ جو بازار میں ملتی ہو۔ تو اس نے کہا کہ جو گھر میں ہے وہی کھلا دو، میں الگ سے کوئی خرچہ نہیں اٹھانے والا۔ اور پھر یہ لڑکی ہے، اگر لڑکا ہوتا تو میں دھوم دھام سے اس کو پالتا اور اس کا خرچہ بھی پورا کرتا، اور بھی پورا خاندان کیا پورا محلہ دیکھتا۔ لیکن اس کو پال کر کیا فائدہ؟ اس نے تو ہمارے ہی خرچہ کروا کر ایک دن دوسرے کے گھر چلے جانا ہے۔ اس کی اس بات سے میرا بہت دل دکھا تھا۔ میں نے کہا کہ میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں، تمہارے گھر میں آئی ہوں، تمہارے گھر بسا کر بیٹھی ہوں،
تمہارے بچے پیدا کر رہی ہوں اور تم میری خدمت کا یہ صلہ دے رہے ہو؟ اس کا خیال تو کرو۔ میرے شوہر پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، وہ ہمیشہ مجھے تانے ہی دیتا رہتا تھا اور مجھ پر ظلم بھی کرتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے، مجھے 3 سال تک دوسرے بچے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے، پر ابھی میری بیٹی 9 مہینے کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن اچانک اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اس کا پیٹ خراب ہو گیا۔ میں سوچنے لگی کہ میں نے تو کوئی بھی غلطی نہیں کی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ محلے کی عورتوں نے کہا کہ تم پھر سے ماں تو نہیں بننے والی، کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے تو بچے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ تم اس کو دودھ پلا رہی ہو۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا اگر ایسا ہوا تو پھر میرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اگلے دن میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ جب یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، کہ ابھی میری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم کوئی انوکھی نہیں ہو، دنیا کی ساری عورتیں کرتی ہیں، سب کے بچے پل رہے ہیں، تمہارے بھی پل جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا میری ماں کو بھی تو تم نے مارا ہے، نہ مرتی تو آج تمہارے ساتھ رہتی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے مارا ہے؟ وہ خود بیمار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ میرا شوہر کہتا تھا کہ تم ٹھیک سے خیال نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے میری ماں مر گئی، جبکہ میرا شوہر میری ساس کی اکلوتی اولاد تھا۔ میری ساس کی عمر 60 سال ہو گئی تھی۔ اس گھر میں میری کوئی عزت نہیں تھی۔ میرے شوہر کو مجھ سے صرف اولاد چاہیے تھی، اس کے علاوہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میں بیمار رہتی تو میرا خیال نہیں کرتا تھا، کہتا تھا تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، بستر پر بیٹھی رہو گی تو بستر سے ہی لگ کر رہ جاؤ گی، اٹھ کر گھر کے کام کرو گی تو خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ موسم بدلا تو میرے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں تھے۔ میری تو خیر تھی لیکن اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھی۔ پھر ساتھ والی عورت نے اپنے بچے کے پرانے کپڑے دے دیے تو میں نے اپنی بچی کو پہنا دیے۔ میں اسے کپڑے پہنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی کہ مجھے یہ دن بھی دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ہم غریب ضرور تھے لیکن کبھی کسی کے اترے ہوئے کپڑے نہیں پہنے تھے، اور آج اپنی جان سے پیاری بچی کو اس طرح سے کپڑے پہناتے ہوئے میری آنکھیں بھر آئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کچھ تو کریں۔ اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، گزارا تو چل رہا ہے نا۔ میرا شوہر غریب نہیں تھا، وہ اچھے بھلے پیسے کماتا تھا، اتنے پیسے تو کما ہی لیتا تھا کہ اپنی بیٹی کے لیے نئے کپڑے لے سکے۔ محلے والے بھی کہتے تھے کہ یہ غریب باپ کی بیٹی تو نہیں ہے، لیکن اس کی حالت تو دیکھو کیسی رہتی ہے۔ سب کو پتا تھا کہ میرے شوہر کو اپنی اولاد سے کوئی محبت نہیں تھی۔ اس دفعہ میں بھی اللہ سے رو رو کے دعا کرنے لگی کہ بیٹا ہی ہو، کم سے کم بیٹے کے لیے کچھ تو کرے گا۔ لیکن نہ جانے قسمت میں کیا ہی لکھا تھا کہ دوسری دفعہ بھی میرے یہاں بیٹی نے ہی جنم لیا تھا۔ اس بار تو میرے چہرے پر بھی اداسی آ گئی تھی۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے کہا اداس کیوں ہو رہی ہو، 2 بیٹیاں ہو گئی تو کیا ہوا، بیٹا بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر آپ نہیں جانتے کہ کیا حالت ہے میری۔ اس نے کہا وہ تو مجھے نظر آ رہی ہے، ایک تو تم بالکل اکیلی ہو، بچے کے کپڑے تک بھی نہیں لے کر آئی ہو۔ میں نے کہا پھر آپ سوچئے کہ میری آنے والی زندگی کیسی ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا ہمت کرو، میں نے تو تم سے زیادہ بری حالت میں عورتوں کو دیکھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میرے شوہر کو صرف بیٹا ہی چاہیے تھا، 2 بیٹیوں کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے پہلی بیٹی کے لیے تو کچھ نہیں کیا تھا، تو دوسری کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی ایک بیٹی کی بچی ہوئی چیزیں اپنی دوسری بیٹی کو استعمال کرواتی تھی۔ محلے والے میری تھوڑی بہت مدد کر دیتے تھے۔ اس بات پر بھی میرے شوہر کو اعتراض تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے جھگڑا کیا اور مجھے طلاق کی دھمکی دے دی۔ آج تو میں بول ہی اٹھی تھی۔ میں نے کہا جب تم نے خرچ نہیں اٹھانا تو لوگوں سے ہی مانگوں گی نا، اگر لوگ دے رہے ہیں تو بھی تمہیں مسئلہ ہے، پھر بتاؤ میں کہاں جاؤں۔ یہ میری پہلی آواز تھی جو اس گھر میں نے تیز کی تھی، اور اس آواز کو بھی دبا دیا گیا تھا۔ میرا شوہر میرا گلا دبانے ہی لگا تھا، وہ تو مجھ پر اتنا بھڑک اٹھا تھا، اس دن تو مجھے مار ہی ڈالتا، لیکن اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں زمین پر گر گئی، کھانسنے لگی۔ میری بیٹی بری طرح سے رو رہی تھی، اس نے اسے بھی چپ نہیں کروایا۔ اس دن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میرا شوہر نہ تو اچھا شوہر ہے اور نہ ہی اچھا باپ ہے، پھر میں اس کے ساتھ کیوں رہوں؟ یہاں سے مجھے چلے جانا چاہیے۔
پر میں کہاں جاتی، میں تو پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ جب میرے پاپا زندہ تھے تو انہوں نے میری شادی کروائی تھی، لیکن اس کے 5 مہینے بعد ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میرا تمہارے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرا تھوڑا بہت تو خیال کر لیا کرو، لیکن اس کے دل میں میرے لیے کوئی احساس نہیں جاگتا تھا۔ سال مہینے گزر گئے تھے، میں پھر سے ماں بننے والی تھی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا، بہن تمہارے اندر تو ذرا بھی عقل نہیں ہے، اب تم پھر سے حاملہ ہو گئی ہو اور اس بار مر گئی تو تمہاری موت کی ذمہ دار ہم لوگ ہوں گے، اس لیے میں نے تمہارا کیس ہی نہیں لینا، تم کہیں اور چلی جاؤ۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھی تو ایک عورت کہنے لگی، عورتوں کو خود ہی شوق چڑھے ہوتے ہیں، ایسی بھی کیا بات ہے جب پتہ ہے کہ بچے چھوٹے ہیں اور تمہاری حالت بھی ٹھیک نہیں ہے تو بچے پیدا ہی کرنے کیوں ہیں؟ اب خدا ہی اس عورت کو سمجھائے، میں کیا سمجھاؤں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ میرا تو اپنی سانسوں پر بھی اختیار نہیں تھا۔ میں روتی ہوئی وہاں سے چلی آئی اور پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس آ گئی۔ وہاں مجھے جھوٹ بولنا پڑا کہ یہ میرا دوسرا بچہ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی حالت بہت خراب ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا، اللہ نہ کرے کہ میں مروں، اگر میں مر گئی تو بہت برا ہوگا۔ اس نے کہا، کیوں، موت سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں وہ ڈاکٹر صاحب، موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی تو میرے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے سنبھالنے والا، ان کا تو باپ بھی نہیں پالے گا۔ پھر شاید ڈاکٹر کو سمجھ آ گئی کہ میں ایک مجبور عورت ہوں۔ اس نے کہا، تم فکر مت کرو، جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے، سرکاری اسپتال میں تمہارا علاج کروائیں گے، لیکن جو دوائیاں تمہیں دی جائیں گی تم وقت پر کھا لینا۔ میرے شوہر نے شور مچا رکھا تھا کہ پتہ کر کے بتاؤ کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ پہلے دونوں بچوں کی پیدائش پر تو اسے اس کی عقل نہیں تھی، لیکن اس بار اسے کسی نے بتا دیا تھا کہ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ 5واں مہینہ شروع ہوا تھا، اس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ پھر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، اس بار بھی تمہاری بیٹی ہی ہے۔ میرا تو دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ میرے شوہر نے جب مجھ سے بار بار پوچھا تو میں نے کہا کہ ہاں بیٹا ہی ہونے والا ہے، تو وہ بہت خوش ہوا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن میں اور کیا کرتی؟ وہ میرے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنے لگا تھا اور بیٹے کے لیے ہر چیز بھی بنوانے لگا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ جس دن میرا یہ جھوٹ سامنے آئے گا اس دن وہ ایسی حرکت ضرور کرے گا جس کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا، لیکن فی الحال مجھے یہ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، کم سے کم خیال تو رکھ رہا تھا۔ اور میرا شوہر مجھے روز کھجور لا کر دیتا تھا۔ کسی حکیم نے اسے بتایا تھا کہ اپنی بیوی کو اجوا کھجور کھلانا، انشاءاللہ تمہیں بیٹا ہی ہوگا، مگر میرے نصیب میں بیٹا نہیں لکھا تھا۔ میں نے محلے کی ایک عورت کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا، تم بہت غلط کر رہی ہو، تم جان بوجھ کر آنکھ سے کھیل رہی ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ برا سلوک کرے گا تو پھر شکایت مت کرنا۔ میں نے کہا، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے تیسری بار بھی بیٹی کو ہی جنم دیا۔ جب میرے شوہر کو پتہ چلا تو اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، میرے بیٹے کو آپ لوگوں نے غائب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، تمہاری بیوی نے بیٹے کو نہیں بیٹی کو جنم دیا ہے، اور تمہاری بیوی کو بھی یہ بات پہلے سے ہی پتہ تھی، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہوگا۔ اب تم ہمارے ہاسپٹل میں کھڑے ہو کر تماشے مت کرو، اپنی اولاد کو پکڑو۔ میرے شوہر نے بیٹی کو گود میں بھی نہیں اٹھایا تھا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ نرس بار بار میرے پاس آ رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹی کے لیے کپڑے کیوں نہیں لے کر آئی ہو، جو تم کپڑے لائی ہو وہ تمہاری بیٹی کو پورا نہیں آ رہا، پتہ نہیں کس کے کپڑے اٹھا کر لائی ہو، اور موسم تو دیکھو۔ میں بہت رو رہی تھی، اسپتال کے وارڈ میں پڑی ہوئی تھی اور میری حالت بھی بہت خراب تھی۔ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ بٹھا رکھا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی بس اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ ایک طرف چپ چاپ بیٹھی رہتی، دوسری بیٹی کو میں نے دوپٹے سے بیٹ کے ساتھ باندھ رکھا تھا تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر نہ چلی جائے۔ وہاں ایک عورت بیٹھی تھی جس کی بیٹی نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے یہاں بیٹی ہونے والی ہے، لیکن ہمارے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ میرے پاس کچھ فالتو کپڑے ہیں، اسے تم لے لو، نہیں تو بیٹی کو سردی لگ جائے گی۔ اس نے وہ کپڑے میری بیٹی کے لیے دے دیے۔ اس نے کہا، تمہارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں بالکل اکیلی ہوں۔ تو اس نے کہا، شوہر تو ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ تمہارا خیال کرے۔
اس عورت نے مجھ پر تھوڑی ہمدردی دکھائی، مجھے کپڑے دیے، کھانا بھی کھلایا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر خود ہی واپس آئی۔ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر گندا پڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں میری زندگی کیسے بچ گئی۔ میں نے گھر کو صاف کیا۔ جو کپڑے میرے شوہر نے بیٹے کے لیے بنوائے تھے اس نے وہ سارے کپڑے چھپا دیے تھے۔ اس نے کہا کہ ان کپڑوں کو تم ہاتھ بھی نہیں لگانا، میں نے اس بچے کے لیے نہیں بنوائے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ مجھے بہت ساری باتیں سنا کر چلا گیا۔ 10 دن میں نے بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ میرے بچے تو میرا دودھ پی کر اپنا پیٹ بھر لیتے تھے، لیکن میری حالت بہت گرتی جا رہی تھی۔ میرا شوہر واپس آ گیا، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس کے ساتھ اس نے شادی کر لی تھی۔ شاید اس لیے وہ 10 دن سے غائب تھا۔ میں نے سوچا میری قسمت تو خراب ہی ہے، میرا شوہر شادی کر کے آ گیا، اب مجھے سوتن کو برداشت کرنا پڑے گا۔ میں یہ بات سن کر تو گھبرا گئی جب اس نے کہا کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ، یہاں پر ایک ہی اچھا کمرہ ہے، یہاں پر میری دوسری بیوی رہے گی، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں کہاں جاؤں گی، میرے ساتھ 3 بیٹیاں ہیں، کچھ تو سوچو، ایک بیٹی تو صرف 11 دن کی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کو اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ اس طرح کا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو کم سے کم مجھے بھی اپنی زندگی میں رکھے۔ میں ایک چھت کے نیچے تو رہوں گی، میں اولاد کو خود کھلا لوں گی، پڑھا لوں گی، کوئی کام کر لوں گی، لیکن اس نے میرے سر سے چھت بھی چھین لی تھی اور شام کے ٹائم مجھے اور میری بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا۔ میں اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا مجھ پر ترس کھاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ اس نے کہا میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ ترس، نہ محبت، نہ رشتہ، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے کہا کہ میں کیا کرتی، مجبور تھی۔ اس نے کہا ویسے بھی میں نے سوچ ہی لیا تھا کہ اس بار بیٹی ہوگی تو میں دوسری شادی کر ہی لوں گا۔ میں نے شادی کر لی ہے۔ میں نے کہا میں گھر کے کونے میں پڑی رہوں گی، گھر کے سارے کام کر لوں گی، مجھے یہاں سے مت نکالو۔ اس نے کہا نہیں، میری دوسری بیوی کو تمہارا یہاں رہنا برداشت نہیں ہوگا، اس لیے تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ شام کا ٹائم تھا، میں اپنی 3 بیٹیوں کو گلے سے لگا کر کس طرح سے نکلی تھی یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میری بڑی بیٹی نے میرا دوپٹہ پکڑا ہوا تھا، وہ چلنے والی تھی اس لیے وہ چل رہی تھی، باقی دونوں کو میں نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ تھوڑا بہت سامان تھا، تھوڑے سے پیسے بھی چھپا رکھے تھے، لیکن اتنے پیسوں میں کیا کرتی۔ اس کے بعد جو زندگی نے مجھے وقت دکھایا وہ بہت ہی برا تھا۔ ایک دن مجھے خبر ہوئی کہ میری سوتن حاملہ ہے، ماں بننے والی ہے۔ اس کی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کی قسمت اچھی ہے جو پہلے سال میں ہی خوشخبری مل گئی، میری طرح بری قسمت والے اچھا دن بھی کہاں دیکھتے ہیں۔ میری بیٹی کو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں ملتا تھا، وہ بہت کمزور اور دبلی پتلی ہو گئی تھی، اپنی عمر کے حساب سے بہت کم لگتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کم عمر ہے پر عمر میں زیادہ تھی۔ اپنی بچیوں کا خیال رکھنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں بھیک بھی مانگوں گی۔ میں نے پورے 3 ہفتے بھیک مانگی۔ اس کے بعد مجھے رہنے کے لیے ایک جگہ ملی۔ اپنے گلے میں پہنی ہوئی سونے کی زنجیر مجھے دینی پڑی تھی، جو کہ میرے پاپا کی آخری نشانی تھی۔ ایسے وقت میں مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر وہ ہوتے تو میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہ ہوتا، وہ میرا بھی خیال کرتے، میری اولاد کا بھی، مجھے اپنے سینے سے لگاتے، دیکھ بھال کرتے، کوئی تو ہوتا جس کے کندھے پر میں سر رکھ کے رو سکتی۔ مجھے پھر سے خبر ملی کہ میری سوتن کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے اور ابھی 3 مہینے باقی ہیں۔ تمہارا شوہر اس کے بہت ناز نخرے اٹھا رہا ہے، اس کے لیے اچھی اچھی چیزیں بنا رہا ہے، پھل فروٹ بھی لاتا ہے، اس کی تو 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ یہ باتیں مجھے محلے کی ایک عورت نے بتائی تھی۔ میں چپ چاپ سن رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اس کی اپنی قسمت ہے اور میں بدقسمت ہوں، اس میں میری کیا غلطی ہے اور میری بیٹیوں کی کیا غلطی ہے۔ مجھے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ ملا تھا اور اسی میں تھوڑی سی جگہ کر کے اسے باتھ روم کے لیے استعمال کیا تھا، اور ایک چھوٹی سی میز کے اوپر میں نے چھوٹا سا کچن بنا رکھا تھا۔ ایک چولہا تھا اور ایک ہی برتن تھا جس میں سبزی بناتی تھی۔ محلے والوں سے ان کی فالتو چیزیں لے لیتی تھی اور ان کو استعمال میں لاتی تھی۔ کسی نے پرانا کمبل دیا، کسی نے کپڑے دیے، کسی نے برتن دیے۔ یہ سارا کچھ جوڑ کر میں نے گھر کا سامان بنایا تھا۔ میری بیٹیاں باہر جانے کی بہت ضد کرتی تھی کہ ہمیں کھیلنا ہے، لیکن میں ان کو باہر جانے نہیں دیتی تھی۔
مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں کھو نہ جائے۔ مجھے ان سے بے حد محبت تھی۔ اس کے بعد میں کسی عورت کے گھر میں کام کرتی تھی، لیکن وہ مجھے بہت باتیں سناتی تھی۔ کہتی تھی کہ تمہیں کام پر رکھ کر تو ہم مصیبت میں پڑ گئے ہیں، تم اپنے ساتھ تینوں بچوں کو لے کر آتی ہو، ان کا شور ہمارے سر میں درد کر دیتا ہے۔ میں ان سے کہتی تھی کہ مجھے کام سے نہ نکالنا۔ میں اپنی بیٹی کو چپ کرانے کے لیے اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتی تھی۔ میں بہت روتی تھی جب میں ان کو مارتی تھی۔ وہ مار جیسے میرے دل پر لگتی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ سارا غصہ اولاد پر نکال دیتی، نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر بس ہاتھ اٹھا دیتی تھی۔ بس اسی طرح کے دن گزر رہے تھے۔ مجھے یہ پتا تھا کہ میری سوتن کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے، اور شاید اب تک ہو چکا ہوگا۔ میری بڑی بیٹی کو بہت تیز بخار تھا، وہ بخار سے تڑپ رہی تھی۔ رات کا ٹائم تھا، بارش ہونے والی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اسے اتنا تیز بخار تھا کہ ہاتھ رکھتی تو ہاتھ جل جائے۔ میری چھوٹی بیٹی بھی بیمار تھی، اس کا پیٹ خراب تھا۔ میرے پاس اسے پہنانے تک کے کپڑے نہیں تھے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ لوگ اپنی اولاد کو مار کر خودکشی کیوں کر لیتے ہیں۔ شاید وہ بھی ایسی حالات سے مجبور ہو کر کرتے ہوں گے، پر اپنی کوکھ سے پیدا ہوئی معصوم جانوں کو میں کیسے مار سکتی تھی؟ میں اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتی تھی۔ جب دروازے پر اچانک کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی، میں نے مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر تھا۔ اس نے گود میں بچہ اٹھا رکھا تھا جس کے چہرے پر ایک کپڑا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا لینے آئے ہو تم یہاں پر؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا، مجھے سزا ملی ہے، یہ دیکھو میری سزا میرے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ میں نے یہ بات سنی تو مجھے جلن ہوئی، لیکن میں نے اسے کہا کہ مبارک ہو تمہیں۔ پھر اس نے کہا کہ بیٹے کی شکل نہیں دیکھو گی؟ میں نے کہا کہ میں شکل دیکھ کر کیا کروں گی؟ بیٹا ہے تو نصیب والا ہوگا، بیٹیاں تو چاہے جتنی بھی پیاری ہو بد نصیب ہی ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کہ ایسا نہ کہو، ایک نظر اسے دیکھ تو لو، کیونکہ اس کی اپنی ماں نے بھی اسے ٹھکرا دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس بچے کو کہیں پھینک آؤ۔ میں پھینکنے نکلا تھا لیکن اچانک تمہارے پاس آ گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کیوں پھینکنا چاہتے ہو اسے؟ میں حیران رہ گئی۔ جب اس نے بچے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرے منہ سے بے دھڑک چیخ نکل گئی۔ یہ بچہ کچھ عجیب طرح کا تھا، اس کی آنکھیں باہر کو تھی، سر اتنا بڑا تھا کہ دیکھ کر ڈراونا لگ رہا تھا۔ شاید اس بچے کو کوئی بیماری تھی، لیکن یہ زندہ تھا۔ میرا شوہر زمین پر بیٹھ گیا، میرے قدموں میں سر رکھ کر چلانے لگا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے بیٹے کی خواہش تھی، مجھے بیٹا تو مل گیا، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں یا کہیں پھینک دوں۔ میں نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا خبردار اس بچے کو کہیں پھینکا تو تم اس بچے کو مجھے دے دو، میں اسے پال لوں گی۔ میرے شوہر نے پیچھے دیکھا تو میری بیٹی بخار میں تڑپ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے اس کو؟ میں نے کہا کہ بخار ہے۔ اس نے کہا کہ تم یہاں کیوں لے کر بیٹھی ہو؟ پھر میں نے کہا کہ کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ آؤ میرے ساتھ۔ وہ تینوں بچیوں کو لے کر اپنے ساتھ نکلا اور مجھے بھی ساتھ لیا اور گھر لے آیا۔ میں نے کہا کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ وہ تو اپنے گھر چلی گئی ہے۔ میرا شوہر میری بیٹی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور میں اس بچے کو سنبھالنے لگی، دودھ پلانے لگی، کیونکہ میری چھوٹی بیٹی ابھی دودھ پیتی تھی۔ جب میرا شوہر واپس آیا تو میری بیٹی کی حالت کچھ اچھی تھی، وہ سو رہی تھی اور باقی بچے بھی سو چکے تھے۔ میرا شوہر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ خدا کے لیے تم مجھے معاف کر دو، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، دیکھو اللہ نے مجھے کیسی سزا دی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ اس نے کہا کہ اب تم یہیں رہو گی، میں ان بچوں کو پال لوں گا، ہم مل کر کام کریں گے۔ میں نے کہا کہ تمہاری دوسری بیوی؟ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ اس بات کا سارا الزام اس نے مجھ پر ڈال دیا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اسے خود ہی طلاق دے دوں گا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میرا شوہر اس کو طلاق دے کر اب میرے ساتھ ہی رہتا ہے، پہلے سے کافی بدل گیا ہے، اب اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کے بیٹے کو بھی میں پال رہی تھی۔ ہم نے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا کہ اس کو ایک بیماری ہے، شاید اس کی زندگی بہت مشکل ہوگی، لیکن تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو حالات کچھ سنور جائیں گے۔ آپ لوگ بتائیں میں نے اپنے شوہر کی اس بیمار اولاد کو پال کر ٹھیک کیا یا نہیں؟
وہ کہتے ہیں نا، ماں تو ہر عورت ہوتی ہے، مگر ہر عورت میں ماں کا دل نہیں ہوتا۔